کہ شریعت کیسے کہتی ہے کہ ایک ہوم ود ان دی ہوم ہسبینڈ اینڈ وائف کو چھوٹی سی جگہ دی جائے, بڑی سی جگہ دی جائے اپنے مینس کے مطابق, لیکن اس کو اللہ بھی ایکنالج کرتا ہے اور رسول بھی ایکنالج کرتا ہے کہ ان کی وہ جو چھوٹی سی دنیا وہ اپنی الگ ہے, کہ شیطان اپنے اس چیلے کو سب سے زیادہ سینے سے لگاتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان خرابی کرتا ہے, کہ میاں بیوی کی جو ایک چھوٹی سی یونٹ ہے اس کو ریکگنائز کرنا معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے, والدین کی بھی ذمہ داری ہے. ہر مرد کو بہت اچھا لگتا ہے, آئی ایم دی ہیڈ آف دی فیملی, آئی ایم دی لیڈر, لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ لیڈر کو سب سے پہلے غلطیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. کامیابیاں تو اس کے سر کا تاج بنتی ہیں لیکن ساری ناکامیاں اس کے کھاتے میں جاتی ہیں. مائیں اپنی فیملی کے لیے سیکریفائس کرتی ہیں, تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے خاندان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہوتا ہے؟ میں ہمیشہ ان ماؤں کے بارے میں کہتی ہوں ان کے نام پر ایک انچ زمین نہیں ہوتی ہے, تنخواہ ساری کی ساری جو ہے نا کماتے بچے ہیں یا ہسبینڈ کماتے ہیں, ایک چیز پہ ان کا حق نہیں ہوتا, لیکن آپ دیکھیں کہ کی ڈیسیجن میکنگ پہ وہ بیٹھی ہوتی ہیں بیکاز آف ہر سیلف لیسنس. بسم اللہ, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم ایوری بڈی. حبل اللہ کا پلیٹ فارم الحمد للہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر آسیہ مدنی. ہماری سیریز جو میرج سیریز ہے الحمد للہ, فائنڈنگ مسٹر مس رائٹ اینڈ پرفیکٹ, ایپیسوڈ نمبر 6 انشاءاللہ. بہت اچھے اسپیکٹس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے بہت زبردست ہمیں الحمد للہ ایک فیڈ بیک بھی مل رہا ہے, ریویوز آپ لوگوں کے بہت اچھے ہیں. جزاک اللہ خیر. کیپ آن اپڈیٹنگ us about whatever you feel to inform us or ask us. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. علیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ. جزاک اللہ خیر اگین فار جوائننگ us. تھینک یو. اور آج ہماری ڈاکٹر صاحبہ ایپیسوڈ 6 ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے ماشاء اللہ سارے ان سے گزر کے جو رسومات تھیں یا جو سارے اسٹیپس تھے شادی کے, اب شادی ایک فیملی کے اندر ایک بہو موجود ہے, مینس ان لاز ناؤ somebody is there. فیملی لائف آپ کی اسٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی اور اس میں ہم نے کچھ اسپیکٹس لاسٹ ٹائم سلیکٹ کیے تھے اور ہم نے ڈسکس بھی کیے تھے. آج ہم نے بیسیکلی ایک چیز دیکھنی ہے کہ جب ان لاز میں ایک نارمل روٹین اور لائف شروع ہو گئی ہے, چیلنجز کون کون سے آ رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ہر اسپیکٹ کے ساتھ اس طرح اس کو انشاءاللہ ٹچ کریں, یعنی اس کو لیونگ کو کیسے فیزیبل بنایا جائے, اور یہ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کیا کیا مسائل آتے ہیں ہم لوگوں کو, کہاں ہم غلطیاں کر جاتے ہیں, کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے. اب آپ دیکھتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ شادی فیملی کے اندر جو مختلف ادوار ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ بیٹا ہے, اگر بیٹا بعض اوقات بڑا ہے, ٹھیک ہے, ارننگ ہینڈ وہی ہے, فیملی کو سپورٹ وہی کر رہا ہے, ٹھیک, اور اس کی ایک فیملی اس کی مسز آئی ہیں. اب یہ تھوڑا نا کہتے ہیں نا پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں, تھوڑے سارے پوزیسو بھی ہو جاتے ہیں ان کے متعلق ذرا, اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا بیٹا ایسا ہے, اور بہو کہتی ہے کہ ہاں بھائی میری ہے تھوڑی ساری اجارہ داری, تو یہ کیونکہ میرا شوہر سارا, کیونکہ میرا شوہر ہے, یہ تھوڑی بہت ایک جنگ سی ایک کیفیت بن جاتی ہے, چھوٹی موٹی سی ایک. کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ پھر ہم اگلا انشاءاللہ دوسرے سینیریو کو دیکھیں گے اس کے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بالکل ہم اپنا اسی کی ایپیسوڈ 2 کر رہے ہیں جو ہمارا تھا ٹاپک فینٹیسی ورسز ریالٹی. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ دعوتیں بھی ختم ہو گئیں, لوگ جو آؤٹ سائڈرز تھے وہ سب کے سب اپنے گھروں کو جا چکے, اور اب جو ریئل لائف ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ یو آر لیونگ ٹوگیدر. خاص طور پہ پاکستان کے جو ہے ہمارے پاس جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے سین کے اندر جو ہے ہم اب دیکھنا شروع کرنے لگے ہیں. اور شازیہ پلیز اس کے بعد جو کوشچن آپ نے کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم اسلامک وے ہے بھی یا نہیں ہے, لیکن اس وقت پہلے ہم آپ کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اسی پہ جا, تاکہ ہم اس کو یہ دیکھ لیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی کیا کیا باؤنڈریز طے کرنی پڑیں گی دونوں کو اس لیونگ اسٹائل کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے, اور کس کے کیا کیا حقوق ہوں گے اور کیا کیا فرائض ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف شوہر بیوی کے حقوق بتائے ہیں نا, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک بات رکھی, اللہ تعالیٰ نے تو دوسرے لوگوں کو آؤٹ سائڈرز کو بیچ میں ڈالا ہی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جب ہم ایک مخصوص لیونگ جو ہے وے کو اختیار کر رہے ہیں میتھڈ کو, تو یہ تو ہوگا ہی ہوگا. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے ہم اسی کوشچن کو نہ لے لیں, میرا خیال ہے اس کوشچن کو کر لیتے ہیں اور آپ کے اس کوشچن کو اس کے بعد ہم ریلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. تو پہلے سب سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا جب ہم لوگ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کو ایک بڑا پریویلنگ ہے ہماری سوسائٹی میں, ہمارے پاکستانی انڈو پاک سوسائٹی میں آپ سمجھ لیجئے کہ 90% پریویلنگ ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو کیا یہ ڈز اٹ ہیو اینی اسپیس ان اسلام, از اٹ پرمیسیبل ان اسلام؟ تو پھر ہمارے جو رواج ہیں وہ کیا ٹھیک ہیں, کہاں غلطی کر رہے ہیں ہم, کہاں تک ہم صحیح ہیں؟ اچھا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور یہ جو قرآن اور حدیث نے ہمیں جتنی بھی
ایویڈنسز دی ہیں. ہمیں کہیں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم نظر نہیں آتا. ہمیں ہر جگہ پہ ہسبینڈ اپنی بات کرتا نظر آتا ہے, وائف اپنی بات کرتی نظر آتی ہے, یا قرآن اور حدیث میں جہاں پہ گائیڈنس دی گئی ہے, انسٹرکشنز دی گئی ہیں, وہ اولاد کے بارے میں دی گئی ہیں, اور وہ بھی اس اولاد کے بارے میں جو ابھی چھوٹی ہے, لائک نابالغ اولاد ہے, کہ ماں باپ کی اگر سپریشن ہو جائے تو کیسا ہوگا. قرآن مجید نے اور حدیث نے اس کو کبھی بھی انٹرٹین نہیں کیا, اور شاید میرا خیال ہے یہ اس دور میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ ایک نیچرل وے یہ ہے کہ بالکل جیسے پرندوں کی دنیا میں ہوتا ہے کہ جب تک جو ہے نا وہ چڑیا اپنے بچے کو پالتی ہے, جب تک وہ فلائی کرنا نہیں سیکھ جاتا, ونس وہ ایک دفعہ فلائی کرنا سیکھ جاتا ہے تو دیٹ برڈ نیور کمز بیک, رسپانسبلٹی اوور. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چڑیا کیا کرتی ہے, اپنے وہ والی پوری کی پوری لاٹ کو جب نکال دیتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک نئی جو ہے وہ فیملی کا سٹارٹ لیتی ہے, اور وہ انڈے دیتی ہے اور اس کے بچے نکلتے ہیں, اور اس کے بعد یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. یعنی اس کے بعد کو لیونگ کہیں بھی نہیں آتی. لیکن انسانوں کا معاملہ فرق ہے, اور انسانوں میں یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ لیونگ ٹوگیدر اگر نہیں بھی ہے تو ہمارے دین نے جو ایکسٹینسو فیملی کا تصور دیا ہے, اور جو رشتہ داری اور قرابت داری کو جو دین کا حصہ کیا ہے, اس کے ساتھ ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ آؤٹ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لائک چڑیا کی مثال انسانوں کی مثال کے اوپر فٹ نہیں ہوتے. اچھا, اب یہ ہے کہ خاص طور پہ انڈو پاک کے تناظر میں, جی ٹھیک ہے, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ غربت ہوتی ہے نا, اور خاص طور پہ جہاں پہ اسی طرح جہاں پہ مشترکہ پروجیکٹس ہوتے ہیں, لائک زمینیں اکٹھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, زمینوں کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ان کی ویلیوں کو گرانے کے مترادف ہوتا ہے. لہٰذا والدین کی بہت کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم زمینوں کو انٹیکٹ رکھیں, بلکہ جو بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہ دینا زمینوں میں سے, اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ زمین ٹو ڈیوائڈیڈ انٹو اسمال پیسز آف لینڈ, اور اس کے ساتھ ان کی پروڈیوس متاثر ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ عدالتوں میں یہ پٹواریوں کے ہاں جائیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کہاں وہ دادا پر دادا کے زمانے کی ابھی تک وہ زمینوں کی ڈویژن کہیں ہوئی نہیں ہوتی. اچھا, بلکہ یہ دیہی علاقے کے اندر جو آپ کی زمین کی آنرشپ وہ بالکل بڑی اس کی ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے شہر کی زمین کی آنرشپ کے علاوہ. اس میں صرف ایک مینشن کر دیا جاتا ہے, اور اس کے اندر کسی کے پاس قبضہ اور وہ انتقال والی چیزیں نہیں ہوتی, بس اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ اس کی ہوگی, وہ بھی جب کہ ایسا ہو, ادروائز ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. بہرحال تو یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ فیملی پارٹ نہیں کریں. اسی طرح غربت ایک وجہ ہے, غربت ایک بہت بڑی وجہ اس لحاظ سے ہے کہ ایک پوری کا پورا گھر سیٹ اپ کرنے کا دو مطلب ہے. ایک تو یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی یعنی نئے کپل کے اوپر پورا فائنینشیل پریشر, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو بیٹے کی کمائی تھی اس سے جو ہے نا والدین کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں, جبکہ یہ ایک فطری ضرورت ہے کہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو والدین کمزور ہو رہے ہوتے ہیں, اور والدین کے پاس نہ تو وہ انکم کے ذرائع ہوتے ہیں, نہ ان کی کوئی دیکھ بھال کے ذرائع ہوتے ہیں. یہ بھی ایک معاشرتی ضرورت ہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے جو ہے نا ان سب تمام ضرورتوں کو اور حاجات کو کیسے ایڈریس کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کسی بھی جو فیملی سسٹم ہے نا, جو لیونگ سٹائل ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دس از دی اونلی وے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن کر دیا, لیکن کیا کیا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ مخصوص جو ہے نا باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان بھی اللہ نے باؤنڈریز طے کر دی, جس کے اندر یہ بات ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی دونوں, صرف لڑکا نہیں, ہمارے ہاں لڑکے کے والدین کے تو حقوق کی بڑی بات کی جاتی ہے, لڑکی کے والدین کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی. دونوں اپنے اپنے والدین کی خدمت کے خود بذات خود ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, جو لمیٹیشنز آ جاتی ہیں, جو پریشرز آ جاتے ہیں, جو ایمرجنسی کی کیفیت میں ون couldn't do that, تو ہی شوڈ بی ہیونگ اے ویلڈ ریزن کہ میں کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ ہی از گونا بی آنسریبل ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور والدین کین کلیم کہ مجھے آج ضرورت ہے, اور ویئر آر یو. اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سسٹم متعارف کروایا ہے, اس کا اصول یہ ہے کہ والدین اولاد کی ذمہ داری ہیں, لڑکے کے والدین اس کی اور لڑکی کے والدین اس کی. امپورٹنٹ جو بات نوٹ کرنے کی ہے, جو ہم نے پہلے بھی کی ہے, وہ یہ ہے کہ لڑکے کے والدین کے تو حقوق کی بات کی جاتی ہے, لیکن لڑکی کے والدین کے حقوق کی بات کو دبا دیا جاتا ہے. نو ون ہائی لائٹس اٹ. حالانکہ یہ ہے کہ لڑکی بھی اپنے والدین کی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنا لڑکا ہے. ہاں, کوسچن کیا ہے, کسی جگہ پہ لمیٹیشنز آ جاتی ہیں. لڑکی کی سائڈ میں لمیٹیشنز تو سمپل ہے, سب کو سمجھ آتی ہیں. شی از لیونگ ود ہر ہسبینڈ اور شی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ہر فیملی اور سم تھنگ. تو یہاں پہ کمپیریزن کیا جائے گا, اگر تو اس کے بھائی لوگ موجود ہیں, they could do the job, تو لائک وہ والدین کی خدمت کر سکتے ہیں تو فائن, یا کوئی اور بہن کر سکتی ہے تو فائن. اگر وہ نہیں کر سکتی تو شی شوڈ بی ہیونگ اے ویلڈ ریزن کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں کر سکتی تھی, میرے یہ والے مسائل تھے, میرے اس کے ساتھ زیادہ نقصان آ رہے تھے, لیکن بیٹر فائنڈ اے ریزن
کیونکہ آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا اللہ کے سامنے. اور ایون آپ کے ہسبینڈ اگر آپ کو اسٹاپ کر رہے ہیں تو یہ ہسبینڈ کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ جب دیکھے کہ اس لڑکی کے والدین کو واقعی ضرورت ہے اور وہ جسٹ ان دی نیم کے اف یو وانٹ ٹو لیو ود می یو ہیو ٹو بی ہیئر. نہیں, اٹس ناٹ اے ویلڈ ریزن. ان کے پاس بھی ایک ریزن ہونی پڑے گی. چلیے خیر, ہم اس بات کی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. جیسے کہ میں بات ہی کرتی کہ یہ ہمیں چیزیں بتاتی ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری بھی جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ غربت ایک بہت بڑی وجہ ہے. آسان لگتا ہے کہ 4 بندوں کا کھانا بن رہا ہے تو 2 بندوں کا اور بھی بن جائے گا, بجائے اس کے کہ پوری کی پوری جو ہے نا الگ سے گھرستی الگ سے کی جائے. اور سب کو پتہ ہے کہ گھرستی الگ کرنے کا مطلب 2 بندوں کا کھانا, یہ ایک اور بیڈ کا اضافہ نہیں ہوتا, یا ایک ہی کمرے میں ایک اور بندہ رہنے نہیں آ جاتا. ایک پورے کا پورا گھر تشکیل پاتا ہے جو کو پورا خرچہ دیتا ہے, جس کا پورا اپنی ضروریات ہوتی ہیں اور اس کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ والدین کو بیٹے کی کمائی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. ظاہر ہے ارلی اس کی لائف کا سٹارٹ ہے اور وہ اپنے پیسے ادھر لگائے گا. پیسے تو پہلے ہی کم ہے کیونکہ ارلی لائف میں اتنے پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ بیوی کو دے گا کہ یا والدین کو دے گا. تو اٹس سو کنوینئنٹ کہ ایوری ون اسٹارٹ لیونگ ٹوگیدر. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو اس پہ کوئی خاص اعتراض نہیں ہے unless and until اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی باؤنڈریز ہیں ان کو فالو کیا جائے. 2 طرح کی چیزوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ شریعت کیسے کہتی ہے کہ ایک ہوم ود ان دی ہوم, ہسبینڈ اینڈ وائف کو چھوٹی سی جگہ دی جائے, بڑی سی جگہ دی جائے اپنے مینس کے مطابق, لیکن اس کو اللہ بھی ایکنالج کرتا ہے اور رسول بھی ایکنالج کرتا ہے کہ ان کی وہ جو چھوٹی سی دنیا وہ اپنی الگ ہے اور اس ٹیریٹوری میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا. نہ لڑکے کا باپ مداخلت کرے گا, نہ لڑکی کی ماں مداخلت کرے گی, ایٹسیٹرا. اور اس کی ہمارے پاس 2 دلیلیں شریعت سے آتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود لائف سٹائل جو متعارف کروایا تھا, جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج تھیں. جی بالکل. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیونگ جو ایریا ان کو ملا تھا ہر ایک کو, جو حجرات تھے, وہ ہارڈلی میرا خیال ہے اس ٹیبل سے ڈبل جگہ ہوگی کہ لیٹتے تھے سر تو سر ایک دیوار سے اور پیر دوسری دیوار سے. اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ایک بات پکی ہے کہ وہ اتنا سا جو لیونگ ایریا وہ پوری طرح فلی اٹانومس تھا. اور کیا ہے کہ وائف کی پوری اس پر اتھارٹی تھی, اس کو اس کی ٹیریٹوری کنسیڈر کیا گیا. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کی دیواروں کا خیال نہیں رکھا بلکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسپیکٹ کا اور اس کی جو ہے نا انٹلیکچوئل باؤنڈریز کا بھی خیال رکھا. جہاں پہ ایک بیوی نے دوسری بیوی کے حقوق میں مداخلت کی کوشش کی, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہیں پر بہت بلیٹنٹلی اس کو سٹاپ کیا. ایک بیوی نے دوسری بیوی کے بارے میں نیگیٹو کامنٹس کیے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹاپ ٹاکنگ ود ہر. اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد جب 1 مہینے کی شاید کچھ عرصے کی ناراضگی کے بعد اللہ کے رسول راضی ہوئے تو شی واز لائک کہ پتہ نہیں بہت وہ خوش ہوئیں بیکاز ہی ڈنٹ ایون وزٹ ہر, ہی ڈنٹ اسپیک ود ہر. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو واقعہ ہے مجھے اس سے بڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سمجھ آتی ہے, جس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر میں تھے اور کسی اور بیوی نے صرف ان دی نیم آف گڈ ول انہوں نے کچھ کھانے پینے کی چیز بھیج دی. اور یہ جو جن بیوی کے گھر میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو تو بہت ہی غصہ آیا کہ جی آج پروفیٹ میرے پاس آیا اور یہ اپنی اہمیت بنا رہی ہے. اٹ واز اے نیگیٹو تھاٹ. اور یہ چھوٹی سی ایک بڑا جو ہے نا نیرو تھنکنگ تھی, کائنڈ آف جیلسی. اور انہوں نے کیا کیا کہ ہاتھ مارا اور وہ جو برتن ہے نیچے گرا اور ٹوٹ گیا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن انڈرسٹوڈ اٹ. انہوں نے ان بیوی کو تو کچھ نہیں کہا اور ملازم کو بھی کہا کہ دیکھو تم نے جا کے بتانا نہیں ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہاری ماں کو غصہ آ گیا تھا. اور ساتھ کیا کیا اللہ کے رسول نے کہ وہ جو جن بیوی نے بھیجا تھا ان کو نیا برتن منگا کے بھیج دیا. لائک یہ والی ایک ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے نا ایک مرد کو 1 سے زیادہ بیویوں کی صورت میں تو کرنی پڑتی ہے, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا. ایون وین ہی ڈیسائڈس ٹو کیپ ہز وائف ود ہز پیرنٹس یا ود ہز پیپل, تو اس کو یہ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ بیوی کی رسپیکٹ کی اور باؤنڈریز کی حفاظت نہیں کر پائے گا نا تو بہت بڑا فساد ہوگا. اور دوسری اس کی ہمارے پاس جو شریعت سے دلیل آتی ہے نا اس اٹانومی کی, اگین آپ کو ایک سسٹم بنانا پڑے گا. یو وانٹ ٹو لیو ود یور پیرنٹس یا پیرنٹس وانٹس ٹو کیپ یو ود دیم, تو ایک ہائبرڈ سا سسٹم بنائے جو اگر آپ کے مقاصد کو فلفل کر رہا ہے ایز اے جوائنٹ فیملی, تو اس کے ساتھ بیوی کے جو حقوق ہیں یا وہ جو چھوٹے سے جو نیولی ویڈ کپل ہے اس کی جو ہے نا پرسنل لائف کو اور پرائیویٹ لائف کو متاثر نہ کرے. تو دوسری ہمارے پاس جو اس کی دلیل قرآن مجید سے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ماں اولاد کو اپنے والدین کی زندگی میں دخل کی اجازت نہیں دے رہے, تو یہ ساس سسر کو کہاں پہ دیں گے؟ جبکہ ساس ہمارے ہاں یہ سمجھتی ہے کہ بلکہ کئی ساسوں کا آپ نے سنا بھی ہوگا, کمرے میں کنڈی کیوں لگاتی ہو, ویٹ ایکسپٹ اٹ,
بالکل. اگر آپ نے یہ ٹیک اپ کر لیا نا یہ چیلنج کہ یو آر کیپنگ یور بہو ود یو, تو پھر اپنے دل کو بڑا کریں. ریممبر شی از ناٹ یور ڈاٹر کہ جس کے آپ کمرے میں بغیر اطلاع کے چلی جاتی تھی, فون چیک کر لیتی تھی, نہیں. اور ایون آفٹر میرج جو آپ کے بیٹے کے اور جو بہو کے جو آپس کے تعلقات ہیں یہ آؤٹ آف باؤنڈس ہیں, آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اور اس کے لیے وہ بڑی وہ ہے وہ وعید بھی ہے نا کہ جو میاں بیوی کے پرائیویٹ معاملات کو جو ظاہر کرتا ہے میاں بیوی میں سے خود بھی, اس کی کتنی بڑی وعید ہے. ٹھیک ہے وہ انٹیمیسی کے بارے میں ہے, لیکن اس کو اگر ہم براڈر انڈرسٹینڈنگ میں سمجھیں تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, وہ چیزیں جو پرسنلس میں ہیں. اور ہم نے آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ اس کو بہت اہمیت کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پلیز اسٹاپ انویڈنگ دیئر پرائیویسی ان اینی وے. نہ لڑکی لڑکی ماں باپ بیچ میں آئیں, بہنیں بھابیاں بیچ میں آئیں, نہ لڑکے کی طرف سے آئیں. اور ہم نے اس کو ایکویٹ کیا تھا اس کنڈمنیشن کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اوپر کی, کہ شیطان اپنے اس چیلے کو سب سے زیادہ سینے سے لگاتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان خرابی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی نند ہے, بھابھی ہے, لڑکی کی طرف سے کسی, اور وہ کہہ رہی ہے اس کو طلاق دلوانی ہے آؤٹ آف جیلسی یا جو بھی ہے. تو یہ بالکل وہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس عورت کو جس نے اپنی سوکن کی طلاق دلوانے کی کوشش کی اس کے لیے کیا وعید ہے. اب سوکن کے ساتھ آپ یہاں پہ پھر نند اور بھاوج یا نند اور ساس جو ایکٹ کر رہی ہیں ایز سوکن ہی میں کہوں گی, دے وانٹ ٹو اسٹے ان دیئر لائف. اور خصوصاً ماؤں کو ایک بڑا وہ ہوتا ہے کہ پہلے بیٹا جو ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے نا, تو مائیں چل رہی ہوتی ہیں, اچانک وہ دیکھتی ہیں کہ بیوی کو بڑی اہمیت دے رہا ہے, تو مائیں جو ہے نا ایکٹ ویری ویئرڈ, وہ ایک عجیب طرح کی رائیولری سی پال لیتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو یہ ہوتا ہے کسی طرح کھینچوں میں اس کو اپنی طرف کھینچوں. تو وہی جو ہم نے بات لاسٹ ٹائم بھی کہی تھی, جو مائیں اپنے بیٹوں کو ایموشنلی فری نہیں کرتی ہیں, وہ بیٹے کبھی بھی کمٹ نہیں کر پاتے اپنی فیملی لائف کے ساتھ. فیملی لائف روتے دھوتے تو گزر جائے گی, لیکن دے نیور گیٹ دی بلیس. اور ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں کہ انہوں نے زندگی کے 20-24 سال تو گزار لیے, لیکن پریکٹیکلی دے اسٹیڈ اپارٹ. اور یہ والی میرجز ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے ہماری بچیاں کہتی ہیں کہ یار اس طرح کی میرج ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میرج ہونی نہیں چاہیے. تو میرج از مینٹ ٹو بی, آپ کی ہیپی لائف ہو, آپ کی خوشگوار زندگی ہو, آپ زندگی کی خوشیاں دیکھیں. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو شادی مین شاد ہونا, وہ تو پھر نہیں ہوئی نا. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہ رہے ہیں تو آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں, یا اگر آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا پڑ گیا ہے تو آپ کے پاس اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہم یہ تو خیر نہیں کہہ سکتے, آپ کی مجبوریاں آپ کے ساتھ ہیں اور انسان کمپرومائزز کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو چھوٹی سی یونٹ ہے, اس کے اندر نہ ہسبینڈ اور وائف کو چاہیے کسی کو آنے دے اور نہ ہی کوئی اس میں دخل اندازی کرے. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ, ویری ویری امپورٹنٹ. اور اس طرح سے آپ کہیں تو وہ چھوٹا سا یونٹ پھر الگ ہو جائے گا اور ان کی بالکل جو ہے نا وہ ہو جائیں گی, یعنی ضروریات اور ان کے تقاضے وہ بھی بالکل جو ہے نا سیپریٹ ہو جائیں گے فرام دی ریسٹ آف دی فیملی. میں اس کے لیے بہت ایڈوائز کروں گی, لیکن میرے خلاف آپ اپنا کوشچن کر لیجئے, اس کی وجہ کہ وہ میری ایڈوائس جو ہے نا وہ آپ کے کوشچن کے بعد آنی چاہیے. اچھا نہیں, پھر ہم اس چیز کو اسی پہ لے جائیں کہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ شاذیہ ایک بات ہم بھول رہے ہیں, وہ جو دیوروں جیٹھوں سے پردہ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میاں بیوی کی زندگی الگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کزنس جو ہیں وہ ماں کے بھانجے, باپ کے بھتیجے وغیرہ گھر میں آ جا رہے ہیں, لیکن وائف کو وہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک سیف پوائنٹ اس کو ملنا چاہیے where she could stay and she could keep herself like in niqab and hijab and everything. No matter if the kitchen is all together it's joint, but still they should have a separate space. And ٹھیک بات. اور this is the matter of acceptance. اس کو خاص طور پہ ماں باپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. وہ بڑے ہیں اور جو بھی ان کی مجبوریاں تھیں انہوں نے اس پروجیکٹ کو ٹیک اپ کیا ہے, تو سب سے پہلے دل ان کو بڑا کرنا پڑے گا, حالانکہ دے ڈیزرو آل دی ریسپیکٹ, آل دی ریکگنیشن اینڈ ایوری تھنگ. یٹ اور اگر ممکن ہے تو بہت کھلے دل کے ساتھ اپنے ہی گھر کے کو اس طرح کے ساتھ پورشن میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ دے شوڈ ہیو دیئر اون انڈیپینڈنٹ اینڈ اے فری آئی شوڈ سے لائف, جیسے آپ نے ذکر کیا, تو وہ ان کو کر دینا چاہیے. بالکل, اور بڑی گڈ ول کے ساتھ کرنا چاہیے اور ایک کھلے دل کو اچھی سوچ کے ساتھ کرنا چاہیے, ناراض ہو کر نہیں. اچھا, بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ ایسا نہیں نہ کرتے تو آپ ان کی لرننگ کو بھی اسٹاپ کر دیتے ہیں. دیکھیں آپ کی جو بہو ہے, بلکہ آپ کا بیٹا بھی, یہ دونوں ایک نیا کپل ہیں. دے آر لرننگ ٹو لیو ٹوگیدر, ناٹ اونلی ٹوگیدر بلکہ بینگ آر سوشلی ریسپانسبل انڈیویجولس. اگر آپ نے ان کو اپنے پروں کے نیچے ہی رکھنا ہے اور کنٹرول میں ہی رکھنا ہے تو آپ دیکھیں گا دے ول نیور گرو.
they will never make mistakes and they will never اور پھر ایک اور بات learn. آ جاتی ہے, they will never grow alongside. جب آپ کے کلیشز ہوں گے تو ان کلیشز کے بعد آپ کہیں گے اچھا بھائی اب الگ ہو جاؤ, ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے, تو کیوں اس وقت کا انتظار کیا جائے کہ دل برے کر کے دل الگ برے کر کے ان کو ایک سیپریٹ, اور پھر وہ دے دیتے ہیں بھائی ہم نہیں رہ سکتے آپ کے ساتھ, آپ علیحدہ ہو جاؤ. تو why to do, you know, why to reach at such point کہ جب آپ کے دل بھی خراب ہو جائیں گے, جس میں آپ کے بیٹے کے لیے ہم کیوں اس پوائنٹ پہ لانا چاہتے ہیں کہ either this or that, either this or that, no, وہ please کیوں don't do سلیکشن میں کیوں آ جائے گا, بالکل کہ اس کو لگے یا میری ماں ہوگی یا میری بیوی ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. چلیے الحمدللہ یہ تو ایک تھوڑا بہت کلیئر ہو گیا ہمیں اس چیز کو کہ ہمیں پریفرنس یہ رکھنی چاہیے. شروع میں ایک بات ہم نے جو ڈاکٹر صاحب کی تھی کہ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ایک اس طرح کے ساتھ اگر, اور پھر اب اس بات کو ہم کیونکہ ہماری کنورزیشن ہمیں تھوڑا ہولڈ رکھنا پڑتا ہے, اب ہم ان دونوں چیزوں پہ اکٹھا ڈسکشن کرتے ہیں. ایک فیملی کا بڑا بچہ ہے کہ جو کہ ارننگ ہینڈ ہے تو ڈپینڈ فیملی اس پہ کر رہی ہے, اس سے چھوٹے آ جاتے ہیں کہ جو اتنا ارن نہیں کر رہے اور ان کی بیویاں اور وہ خود تھوڑا بہت ذرا آپ سمجھ لیں انڈر پریشر ہوتے ہیں. ایسی سچویشن میں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سجیسٹ کریے کہ کیونکہ 3 جگہ کے اوپر یہ ایک آپ کو پتہ رول ہوتا ہے, ایک طرف لڑکے کی طرف سے, بیٹے کی طرف سے, پھر بہو کی طرف سے کیا جسٹیفائڈ رول ہونا چاہیے, پھر اب پیرنٹس کی طرف سے کیا, ان لاس کی طرف سے کیا جسٹیفائڈ رول ہونا چاہیے. تو پہلے ہم اس کو انشاءاللہ ایک اسپیکٹ سے پھر اس کو دوسرے اسپیکٹ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ ایک کامن فینومینن ہے خصوصاً جوائنٹ فیملی سسٹم میں, جی ہاں, ٹھیک ہے. اور اس کا ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم بہنوں کی لڑکیوں کی وراثت کی بات کر رہے تھے, ہم نے جب بھی اس کا تذکرہ کیا تھا, ہوتا کیا ہے کہ بڑا بیٹا جو ہوتا ہے نا اور بڑی بیٹی بھی, وہ ماں باپ کے ساتھ ایک طرح سے ان کی حیثیت دوستوں کی ہوتی ہے, وہ ماں باپ کے مسائل میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. بلکہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا ارننگ ہینڈ ہو جاتا ہے, بڑی بیٹی بھی ارننگ ہینڈ ہو جاتی ہے, تو وہ اپنی کمائی لا کے پورے خاندان کا جو جوائنٹ انٹرسٹ ہے اس کے اندر وہ لا کے والد کو دینا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک تو بات بڑی اچھی ہے, اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ بازو ہوتا ہے, اور باپ انتظار میں ہوتے ہیں کس دن میرا بیٹا اس قابل ہوگا. اس کی یہاں تک تو اچھائی بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے کیا, لیکن ہوتا کیا ہے کہ خرابی کہاں سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں جو ایک بیلنس سکھاتے ہیں نا, اور جہاں پہ پوائنٹ ہوتے ہیں ہمارے کریٹیکل اور کروشل پوائنٹس, وہاں پہ اللہ تعالیٰ انفارم بھی کرتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس بات سے بھی اویئر رہنا, ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا کیا ہے کہ یہی بیٹا کچھ عرصہ تک تو بڑا اچھا چل جاتا ہے, وہ بہن بھائیوں کے لیے بڑے باپ کے بعد حیثیت رکھتا ہے, لیکن کچھ عرصے بعد ہوتا ہے کہ ہی اسٹارٹس گیننگ پاور. اس کی بیوی کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سب کو سنبھالا. اچھا, ماں باپ میں سے اگر دونوں زندہ تو دونوں اس کے ساتھ رہتے ہیں, اور اگر دونوں میں سے ایک رہ جاتا ہے وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں, تو یہ والی جو ہے نا, جس کو آپ کہہ لیتے ہیں کہ مورل جو ہے نا, اس کو ایک ایج بھی مل جاتا ہے کہ ماں باپ میرے ساتھ رہ رہے ہیں, کائنڈ آف آئی ایم دی سینٹرل. اچھا, اس کے ساتھ وہ نقصان کیا کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے, پھر جو سارے فائدے ہیں وہ بھی میری طرف آنے چاہیے, اینڈ آئی ایم دی سول ڈیسیژن میکر. باپ تو سول ڈیسیژن میکر ہو سکتا ہے بیکاز ہی از دی ہیڈ آف دی فیملی. بڑے بھائی کو آپ جو چاہیں کریں, وہ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے سول ڈیسیژن میکر کبھی بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور جو بھی ہے پریکٹیکلی اس کی حیثیت برابر کی ہوتی ہے. اور عربوں میں یہ رواج تھا, عرب کیا کرتے تھے خاص طور پہ وراثت میں, جب اسلام آیا ظلمات کے بعد, تو وہ کیا ہوتا تھا کہ دنیا سے جانے والے کی جو وراثت ہے وہ اول تو سب سے پہلے بڑے بیٹے کو ملتی تھی, اور وہ کیا کرتا تھا چھوٹے بیٹوں سے بھی سمیٹ کے بیٹھ جاتا تھا. چھوٹے بیٹوں میں سے صرف ان کو حصہ لینے دیتا تھا جو اس کے ایجنڈے میں اس کا ساتھ دیتے تھے, اگر کوئی اس کے ایجنڈے میں ساتھ نہیں دیتا تھا ان کو دیتا ہی کچھ نہیں تھا. دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو تو بالکل محروم کر دیا جاتا تھا کہ انہوں نے تو اپنے شوہروں کے گھر جانا ہے, وہ تو ہماری زمینیں شمینیں لے کے چلی جائیں گی, ان کو تو بالکل ہی آؤٹ آف کوسچن کر دو. یہ سب چیز جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے آ کر اس کے اوپر اس جو ہے نا کانسیپٹ کے اوپر تیشہ لگایا. اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو برابر کیا, ڈسپائٹ کہ ایک 60 سال کا اور ایک 15 سال کا ہے, لیکن باپ کے حصے میں دونوں کو برابر کیا. باقی یہ ہے کہ لڑکوں کو ایج دیا لڑکیوں کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ ان کی اکنامیکل رسپانسبلٹی کے تناظر میں, لیکن لڑکیوں کو ان کا حصہ دلوایا, شوہر سے بھی دلوایا, باپ سے بھی دلوایا, ویدر بھائی لائک اٹ اور ناٹ. تو یہ جو بات ہے نا, یہاں پہ ہمارا جو خصوصاً وراثت کا اصول ہمیں بڑی اچھی طرح بتاتا ہے, یہ باپ کی ذمہ داری ہے اگر وہ فنکشنل ہے اینڈ ہی از اسٹل ایکٹنگ ایز اے ہیڈ آف فیملی. جو بندہ بھی یہاں پر جو ہے نا انفلوئنشل ہے, اس کے ہاتھ میں ذمہ داری آ جائے گی. وہ جو حدیث میں آتی ہے نا, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, جس چیز کا حکم چلتا ہے وہ رسپانسبل ہوگا. اچھا, اس میں ہوتا کیا ہے, بڑے بیٹے کیا کرتے ہیں,
وہ بعد میں جو باپ نے سارا دیا ہوتا ہے نا سارے کو سمیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں نا چھوٹے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں. اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو غلط تھا نا کہ باپ نے آپ کو دیتے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں باپ نے غلطی کی ہے میں نے کیا کیا. اور وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں غلطی تو ان کے ساتھ ہے ہم بیٹھ کے کھاتے رہتے ہیں. اور یہ بہت آپ دیکھیے ہمارے خاندانوں میں یہ جو عموماً چچاؤں کے اور یہ جو گولیاں چل جاتی ہیں بھائیوں کے درمیان وہ اسی لیے چلتی ہیں. وہ اسی لیے چلتی ہیں ماں باپ نے یہ ناانصافی کی ہوتی ہے. آپ دیکھیے اب یہ بات کہنا والدین کی جو ہے محبت وہ کوسچن سے باہر ہے. نہیں کوسچن ہے. آپ کسی جگہ پہ بھی محبت کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے. وہ اللہ کی حدود کے مطابق ہے. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے والدین کو یہ تو کبھی نہیں کہا کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنا. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو حدیث آتی ہے نا اس میں کہا کہ جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اور بیٹوں کو اس پر ترجیح نہیں دیتا. اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خالصتاً واضح اور ڈائریکٹ رہنمائی ملی ہے. جب ایک صاحب نے آ کے اپنے بیٹے کو دینا چاہا کوئی چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ نہیں نہ تو میں ظلم میں گواہ بنوں گا اور نہ ہی میں جو ہوں نا. اور وہ ان صاحب کو یہ لالچ تھا. اصل میں اس قصے کے پیچھے بھی یہ ہے کہ یہ ان کی جو ہے نا ایک اور بیوی کے بیٹے تھے اور بیوی کا یہ خیال تھا میں خاوند کے اوپر قابو پا کے تو یہ اچھا مال جو ہے نا اس کے ہاتھ میں کروا کے اللہ کے رسول کے اوپر سے گواہی دلوا دیتی ہوں. اللہ کے رسول کی میں اس پہ گواہی دلوا دیتی ہوں اور فائدہ کیا ہوگا کہ پکا ہو جائے گا. اللہ کے رسول اس بات کو جانتے تھے. آپ نے کہا نہ تو میں گواہی نہ ظلم میں شامل ہوں گا اور نہ میں اس کا گواہ بنوں گا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اولاد کے درمیان انصاف, بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان انصاف, بیٹوں کے درمیان انصاف. یہاں پہ والدین کرتے ہیں خرابی اپنی ایک خود غرضی کی وجہ سے. ایک تو ان کو آسان لگتا ہے کہ اس سسٹم کے ساتھ چلتے رہنا. دوسرے ان کو لگتا ہے کہ چلو ہم دنیا میں نہیں ہوگے, ہمارا بڑا بیٹا جو ہے وہ چھوٹے بچوں کا باپ بن جائے گا, چھوٹے بہن بھائیوں کا باپ بن جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ خوفناک سچ ہے کہ بھائی اور بہن بھائی آپس میں برابر ہوتے ہیں حیثیت کے لحاظ سے. یہی وجہ آج آپ کی عدالتیں بھری پڑی ہیں انہی ڈسپیوٹ سے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ خاندان کی محبتوں کو ورتیشہ چلانے والے اصل والدین ہوتے ہیں. اپنی طرف سے وہ اللہ سے آگے جا کے والدین خاندان کو یونائٹ رکھنے کے لیے یہ کام کر ہوتے ہیں کہ ہم نے تو ڈسٹریبیوٹ ہی نہیں کرنا, اکٹھا کاروبار ہے جی, اکٹھی زمینیں ہیں. نہیں, اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دس. اگین وہ جو میں نے آپ سے بات کہی تھی نا کہ میاں بیوی کی جو ایک چھوٹی سی یونٹ ہے اس کو ریکگنائز کرنا معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے, والدین کی بھی ذمہ داری ہے. اور جب ایک شوہر کو جو ولیمہ کرنے کا حکم دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ریکگنائز دم ایز اے کپل. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ وہ پہلے کی طرح کے نہیں ہیں جیسے پہلے وہ رہا کرتے تھے کہ ایک ہی کمرے میں 10 بندے بھی سو لیتے تھے, ایک ہی پلیٹ میں سے سارے کھا لیتے تھے. آپ کو ان کو ایک الگ سے سمجھنا. اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پر جو ہمارے ہاں کا پریولنٹ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا, it does not go with Islamic concept so much hand in hand unless کہ until ہم اس کو ریفائن کریں, ہم اس کو دوبارہ جو ہے نا اس کا نیا ورژن لے کے آئے جو کہ اسلام کی ڈیمانڈ کے ساتھ کمپلائی کرے. تو اگر تو پیرنٹس اور ہسبینڈس وہ ریڈی ہیں اس جو ہے ساری یعنی اصلاح کرنے کے لیے اور اس ورژن کو قبول کرنے کے لیے, تب تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو اڈاپٹ کریں. ادروائز دے شوڈ بی لیونگ بالکل سیپریٹ. یہ سارا اس کے بعد تو دیکھیں ایک ہی بات پہ اس کا جواب بن جاتا ہے. اس کا جواب یہ بن جاتا ہے کہ پیرنٹس اگر اپنی اس ذمہ داری کو, ایکویلٹی کو ذہن میں رکھیں گے اور انصاف کو جو دین نے ہمیں سکھایا ہے جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, سارے مسئلے وہیں حل ہو جاتے ہیں. کوئی کماتا ہے, کوئی نہیں کماتا, کوئی زیادہ کما رہا ہے, کوئی کم کما رہا ہے, یہ سارے کے سارے وہ ایکول ہو جائیں گے. پھر یہ ڈسٹریبیوشن اور یہ جو ہے نا یہ والی چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اور آپ اس بات کو مجھے اضافہ کرنے دیجئے, ہم یہ باپ سمجھتا ہے کہ مال میرا ہے میں جو مرضی کر لوں, ایسا نہیں ہے. مال اللہ کا ہے. یہی وجہ باپ اپنی اولاد کو آنکھ نہیں کر سکتا. بالکل, یہ تو جتنا مرضی وہ گناہگار ہو جائے, جتنا مرضی اولاد گناہگار ہے, جہاں مرضی چلی گئی ہے, جو بھی آپ اس کو آنکھ نہیں کر سکتے. اس کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے. یہ چلیں الحمدللہ اس چیز کے اوپر ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کوئی اب آ جاتے ہیں ہم بہت تھوڑی سی جنرل باتوں کی طرف. ڈاکٹر صاحبہ ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ دیکھیے جیسے ہی شادی ہوتی ہے آج کل کے, اگر ہم لوگ سینیریو میں دیکھیں تو میرے خیال سے ہمیں ریلیٹ کرنا ہے, بہت زیادہ بہتر بات ہو جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بچیاں آج کل یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہوتی ہیں یا ویسے پڑھائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے پڑھائیاں جیسے کوئی 23-24 سال تک بھی چل رہی ہوتی ہیں اور یونیورسٹیز کے ٹائمنگز یا ایسے ہیں.
اور یہ بہت ایک کلیئر ہمیں نظر آتا ہے کہ بچیاں کو اتنی زیادہ گھروں کے کاموں میں انوالو نہیں ہوتی. ہمارے چھوٹے چھوٹے سے ڈسپیوٹس جیسے گھر کے اندر آپ آتے ہو تو بچیوں کے شروع ہو جاتے ہیں. ایک بچی جس نے کچن کو ایسا آرگنائز کرنا سیکھا ہی نہیں ہے, اگر سپوز اس نے نہیں کیا, ریالٹی از ریالٹی. اور اگر ساس کو کتنا فلیکسیبل یہاں پر ہونا چاہیے کہ وہ اس کو کوئی اسپیس دے, وہ اس کو دیکھے کہ یہ بچی کس طرح کے ساتھ آ رہی ہے, پڑھتی پڑھا آئی بھی بچی میرے پاس. مطلب ایک ہیپی, ایک کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ جوائنٹ بھی رہ رہے ہیں, چلیں انشاءاللہ اللہ کرے گا آپ کو اللہ تعالیٰ ایک علیحدہ اسپیس دے, نہیں دے رہا تو آپ نے اس ٹائم پیریڈ کو ایک ہیپی ٹائم پیریڈ بھی تو بنانا ہے. کس طرح کے ساتھ ایک ایڈوائس آپ کریں گی؟ تو ہم یہاں پہ بات یہ کر رہے تھے کہ ایک بچی پڑھتی پڑھاتی ایک دم آتی ہے. اچھا, جتنی چاہے بھی ایک لڑکی کو آپ گھر میں ٹرین کر لیں, مدر, حالانکہ مدر اور فادر بہت ڈرا کے رکھتے ہیں, سسرال جانا ہے تم نے, اور بچیاں کہتی ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے ہم خود کے لیے ٹیک اوے کے آرڈر کر لیتے ہیں نا, ہسبینڈ کے لیے بھی کر لیں گے. یہ تو خیر مزے کی ایک بات ہوگی, لیکن یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ جتنی چاہے وہ ٹریننگ گھر میں لے لے, لیکن جو خود کچن سنبھالنا ہوتا ہے نا, اور پوری جو ہے نا ذمہ داری کے ساتھ, اٹ اسٹل ریکوائرز اے لاٹ آف ایئرس اینڈ لاٹ آف ایکسپیرینس, جو کہ ایک نیچرل وے میں آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو آپ یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں. اور ساس بھی اگر اس جگہ تک جہاں پر پہنچی ہیں, اس کے پیچھے 35 ایئرس کی محنت شامل ہے. اگر وہ I'm sorry to interrupt, اگر اپنے آپ کو 35 ایئرس پہلے لے جائیں نا, اگر وہ, تو ان کو یاد ہوگا کہ وہ بھی ایسا ہی تھا, اسی سے ملتے جلتے اور فیز سے آپ کو گزری بہت ہیں. ساری ساسیں یہ بات بتائیں گی کہ میں جب اس گھر میں آئی تو مجھے کھانا نہیں بنانا آتا تھا. میں آپ کو اپنی بات بتا رہی ہوں. میرا یہ عالم تھا کہ میری مدر, حالانکہ میں ایک بڑی فیملی سے آئی تھی, میری مدر نے کیا تھا, میری چھوٹی بہن جو ہے وہ کھانا بنانے میں مما ان کو لگا لیا کرتی تھی, امی ساتھ لگا لیتی تھی, اور مجھے امی جو ہے نا وہ دوسرے کام دے دیتی تھیں, کپڑے دھونا ہو گیا, کپڑے استری کرنا ہو گیا, گھر کی صفائی وغیرہ, یعنی آرگنائزیشنس میں زیادہ اچھی تھی, while she would be good in cooking. اس کے ساتھ یہ نقصان ہوا کہ مجھے کھانا پکانا آتا ہی نہیں تھا. جب میری شادی ہوئی تو could you imagine کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تھا کہ جب ہم کریلے کاٹتے ہیں یا بھنڈی کاٹتے ہیں تو اس کو کاٹتے کیسے, یعنی کبھی کھاتے وقت غور ہی نہیں کیا کہ اس کی شیپ کیا ہے. اور مجھے یاد ہے my husband used to be ماشاءاللہ patient enough, اور he also loved to make the family with me. تو کیا ہے کہ وہ مجھے بتاتے تھے کہ دیکھو یہ جو ہے نا لوکی, اس کو اس طرح کی شیپ میں کاٹنا ہے, اور میں ان سے پوچھ بھی لیا کرتی تھی کہ اب یہ جو چیز ہے اس کا کیا کرنا ہے. Could you imagine, مجھے چاول بھی بوائل کرنے نہیں آتے تھے. لائک ہم پراؤڈلی یہ بات کہتے ہیں, لیکن ریممبر یو ہیڈ اے لانگ ٹائم, اے لانگ جرنی ٹو ڈو دس. اچھا, اب جو تو میری طرح کی پرٹیکولر اور آپ کی طرح کی پرٹیکولر ساسیں ہیں جو ورکنگ ویمن ہیں, جن کو عادت ہے 20 مہمانوں کا کھانا ان اے جفی تیار کر دینے کی, اور کچن کو اسپک اینڈ اسپین رکھنے کی, اور اپنے گھر کی جو ہے نا آرگنائزیشن پرفیکٹ رکھنے کی, میرا ان کو ایڈوائس یہ ہے کہ وہ یہ بہو والا بکھیڑا نہ ہی پالے تو بہتر ہے. پہلے دن سے ہی اس بیچاری کو ایک چھوٹا سا کچن کا کونا الگ کر, اگر اسپیس نہیں دے سکتی, کیونکہ ان کو نہیں دینی, ان کو جلدی جلدی کام کرتا ہے, ان کو کرنا ہے, ان کو بکھیرا نہیں ڈالنا. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ بیٹیاں تو پھر زبردستی گھساتی ہیں میرے کچن میں, اور ان کو میں 2-4 پھٹکارے لگا کے تو نکال بھی دیتی ہوں, اور کئی دفعہ کچھ سن بھی لیتی ہیں اور سنا بھی لیتی ہیں. بہوؤں کو تو میں بالکل انٹر نہیں ہونے دیتی اپنے کچن میں, کیونکہ جیسے ہی وہ چائے بنانے لگتی ہیں تو میری تو جناب وہ مجھے تو پنکھے لگ جاتے ہیں, اور میں بھاگ کے اپنے کچن میں آتی, میں کہتی اچھا بیٹا تم ذرا نکل جاؤ, چائے میں بنا دیتی ہوں, تم سرو کر دینا. مجھے اچھا لگتا ہے اپنے کچن کو اپنے ہاتھ میں رکھنا, کیونکہ وہی بات ہے بچے بکھیرا مچاتے ہیں. تو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آپ نے وہ والا پروجیکٹ کو انڈر ہینڈ کرنا ہے جس میں آپ نہ صرف اس کی تربیت کریں گے بلکہ بعد میں بری بھی بنے گی, اور آپ کے بیٹے کو بھی اعتراض ہوگا, اماں میری بیوی کو ہر وقت کام میں لگائے رکھتے ہیں. میرے لیے میری بیوی کے بس کام ہی کوئی نہیں, اور بیوی بھی شوہر کے سامنے آنسو بہا رہی ہے, تمہاری اماں نے یہ کام کہہ دیا, آج ساگ پکانے پہ لگا دیا, آج کھیر بنانے پہ لگا دیا, آج مہمانوں پہ لگا دیا, تو ہیئر آئی ایم, آئی ڈونٹ ہیو اینی ٹائم فار یو, آئی ایم سو ٹائرڈ. اگر تو آپ یہ سارے الزامات لائک یہ جو ہے نا یہ تھینک لیس ایفرٹ اگر آپ کرنے کے موڈ میں ہے نا, تو اس پروجیکٹ کو ٹیک اپ کر لیجیے. ادروائز آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ بہت بہتر بات ہے کہ لیٹ دی کڈس ڈو دیئر ایکسپیریمنٹنگ اینڈ گرو. اپنی گروتھ کے اوپر ان کو خود ورکنگ کرنے دیجیے. چونکہ میں نے اپنے ڈے فرسٹ سے ہی اپنی بہوؤں کو الگ رکھا ہے. وہی جو میں جس ہائبرڈ سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے بچوں کو اکٹھا بھی رکھنا ہے, آپ پریمیسز اکٹھا کر لیں, اس میں آپ کے بیٹے آپ کے قریب رہیں گے, آپ کی آمدنی میں بھی وہ حصہ ڈالتے رہیں گے, لیکن بہوؤں کی جان چھوڑنی پڑے گی آپ کو. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب میں اپنی دونوں بہوؤں کے میں ان کے پورشنز میں کبھی جاتی نہیں ہوں, ان کے کمروں میں کبھی نہیں گھستی, اس لیے نہیں کہ آئی ریسپیکٹ اے لاٹ دیئر پرائیویسی, آلدو آئی ڈو, مجھے پتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن مین اس کی ریزن یہ ہے کہ میں جیسے ہی ان کے پورشنز میں جاتی ہوں یا ان کے کچن وچن میں جاتی ہوں, مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے, یہ چیز بلا وجہ پڑی ہوئی ہے, اس چیز پہ یہ کیوں کیا ہوا ہے, فریج میں یوں کیوں ہے, ایسا کیوں نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ پھر
میں اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں, میں کہتی ہوں آسیہ یا تو ان کا کام کر کے دو, اور اگر کام نہیں کرنا تو اعتراض بھی نہیں کرو, ٹھیک ہے. وہ اپنے ماں کے گھر سے جو سیکھ کے آئی ہیں پہلے تو وہی وہ سیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ نہیں بھی غلطیاں کر رہی ہیں تو ہو آئی ایم, یا تو میں ان کی ذمہ داری لوں نا. اور یہ میں نے آپ کو بتایا یہ فیلڈ انویسٹمنٹ ہے, اس کی ذمہ داری کوئی نہ ہی لے تو بہتر ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیے اس کو میں بالکل فرینک نوٹ پہ یہ کہنا چاہوں گی, جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ایون دے ڈونٹ لیٹ یو لیو لائک بفور. آپ اپنے او لیولس کے یا میٹرک کے یا ایف ایس سی کے بچوں کے کمرے میں جائیں نا تو وہ 2 منٹ تو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کے بعد دے کائنڈ آف کی ویٹنگ کہ اب اماں کب جائیں گی, ٹھیک ہے, اور اماں کب لیٹ اس بی بیک ٹو آر ایکٹیویٹیز. ایسا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو, دے وانٹ ٹو گیو یو دی ٹائم, لیکن ایک لمیٹڈ تک. تو آپ اپنی بہو سے ایسے ایکسپیکٹ کریں گے تو یہ غلط بات ہے. اس کے لیے آپ ہم بڑے بڑے بات کرتے ہیں. اچھی بہویں سسرال والوں کے ساتھ ڈھل جاتی ہیں, کمرے کو دروازے کو تم نے کنڈی کیوں لگائی, ہر وقت تم اپنے کمرے میں کیوں رہتی ہو. تو وہی بات ہے کہ آسک اے کوسچن, اپنے بھائی سے پوچھ لیجئے کہ میں نے باتیں بھی سننی ہیں اور بہو کی ٹریننگ بھی کرنی ہے اور برا بھی بننا ہے, تو فائن بہو کو لیں اور ٹھیک ہے اس کو ٹرین کرنے کی جیسے کوشش کریں, اور مہمانوں کو بتائیں کہ میری بہو ڈز ایوری تھنگ. اور دیکھیں کہ وہ جو ہماری انڈین فلموں میں دکھایا جاتا ہے حقیقت ایسے نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ نے اس پہ نکتہ چینی کرنی ہے, اور وہ جو ابھی آپ نے بات کہی تھی کہ اینڈ پہ آ کے بہت ہی ٹاکسک نوٹ کے اوپر اگر الگ ہونا ہے کہ اب چونکہ لڑائیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ بس اب تم اپنے گھر جاؤ اور میں اپنے گھر رہتی ہوں, صحیح. تو پھر جو اگر آپ نے یہ کرنا ہے نا تو بہت بہتر ہے کہ ڈونٹ ڈو دس ایٹ آل. کیونکہ میں آپ کو یہ بات صحیح بتا دوں, جب آپ بیٹے کی بیوی کے ساتھ ایک دفعہ آپ لگا لیتے ہیں نا, آپ کا بیٹا فوری طور پہ آپ کا منہ رکھ ضرور لیتا ہے, لیکن اندر سے وہ بھی آپ سے ناراض ہی ہوتا ہے. لائک یہ ایک ماں کی, ایک باپ کی بہت بڑی عنایت ہے اس لڑکے کے اوپر کہ اس کی فیملی کو رسپیکٹ دی جائے, اہمیت دی جائے. تو پلیز سی ٹو اٹ. اور ہمیں اللہ نے بھی اجازت نہیں دی ہے اس باؤنڈریز کو کراس کرنے کی. اور وہی بات آپ نے جو کہا کہ اگر ہم نے کسی کو غلطیاں کرنے کا موقع نہیں دیا تو پھر پکی بات ہے ہم نے اس کے سیکھنے کا پر بھی قدغن لگا دیا. اب ہر آنے جانے والے کے سامنے برائی ہو رہی ہے, یہ ایسے نہیں کرتی ہے, ویسے نہیں کرتی ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی زندگی کو ان سے الگ رکھیں. وہی جو ہم نے بات شروع میں کہی تھی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم saw to it کہ جو گھر کی جو باؤنڈریز ہیں وہ بالکل انویڈ نہ کی جائے. اور یہ ایک ذمہ داری ہے والدین کی. اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو پلیز کیجیے, اور اگر نہیں کر سکتے تو لیٹ یور سن ٹیک دی ریسپانسبلٹی آف ہز فیملی. بالکل. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ کا وقت ہے کہ بچوں کو آپ ایک اسپیس دینے میں آپ ایک ٹائم لے رہے ہیں, تو اس دوران ان کو ایک سکھانے کی نیت کے ساتھ, ایک اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ٹرین کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے ٹرین نہیں کر پا رہے, ان کو برداشت کریں, یا نہیں کر سکتے تو آپ کے والی بات ان کو علیحدہ کر دیں. تو ایک آئدر وے آپ کو بیچ میں ایک چوز کرنا پڑے گا, جب تک آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. سلیکٹ دس اینڈ دین ہولڈ یور سیلف, اور پیس آف مائنڈ کے ساتھ خود بھی رہیں, دوسروں کو بھی رہنے دیں. کہ تعلقات میں آپ روز کی جو ہے نا کھینچا تانی نہیں کر سکتے. اچھا, اس میں ایک کوسچن بہت آتا ہے جو ساسیں کرتی ہیں, اور وہ اس میں وہ ایک طرح سے حق بجانے بھی ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ سارے کا سارا بنایا, جو سارے کا سارا اس وقت جو سین بنا ہوا ہے, بہترین پرفیکٹ سیٹنگ بنی ہوئی ہے, یہ ساس اور سسر کی بنائی ہوئی ہے. ان میں ان کا پیسہ لگا, ان میں اس میں محنت لگی ہے, اور ابھی بھی گھر کا نظام بیسیکلی وہ چلا رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جو آنے والی ہے اس نے آج نہیں تو کل اس گھر میں ساس اور سسر کی جگہ لینی ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے دنیا سے ساس اور سسر چلے جائے گے, اور اس کو جو فیملی ٹریڈیشن ہے اس کو کیری آن اسی نے کرنا ہے. تو ساس کہے گی کہ پھر میں اس کو ٹرین کب کروں گی. اچھا, اس کے اوپر اس کا میں جواب دینا چاہتی ہوں. میں نے خود ہی سے کوشچن کر لیا, حالانکہ آپ نے کیا نہیں. اس کا جیسے ابھی آپ اپنے بھی بیٹے کے بارے میں بتا رہی تھیں کہ ان کیس اگر ہی از آؤٹ ان ابراڈ, اور کیا ہے کہ وہ وہیں پہ شادی کر لیتے ہیں, تو ایک تو ذہن میں آپ کی بات رہ جائے گی کہ ٹھیک ہے ہی از فائن ود ہز فیملی, لیکن اوور اباؤٹ دس فیملی ٹریڈیشن یا وہ لیونگ ٹوگیدر جو ہمارا سسٹم ہے, اس میں کیا ہوگا, جو ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی وغیرہ وغیرہ. اس کا میں آپ کو جواب یہ دوں گی کہ اس میں ایک کام ساسیں کریں کہ اپنی بہوؤں کو خود اس بات کی نیڈ کو محسوس کرنے دیں کہ اگر ہم نے سسرال والوں کو ٹائم نہیں دیا تو وی ایکچولی ول ناٹ بی دی پارٹ آف ہر ہسبینڈز لائف. ظاہر ہے ہسبینڈ کی زندگی میں اس کے ماں بہنیں, اس کے ماں اور بہن بھائی, یعنی پیرنٹس اور بہن بھائی کی بہت بڑی جگہ ہے. ہی بیسیکلی از دی ون جو ان کی پروڈکٹ ہے, اور وہ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو اگر بہو یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے آن دس نوٹ
کہ مجھے ان کے ساتھ گھل ملنے کی کوئی ضرورت نہیں جو ہماری آج کل کی پڑھی لکھی بچی اپنے آپ کو کرنا شروع کرتی ہے. تو میں آپ کو بڑی جلدی بتا دوں کہ آپ کی جو ان لاس ہیں وہ آپ کے بارے میں پوچھنا بھی بند کر دیں گے. دے ول بی اونلی کنسرنڈ اباؤٹ دیئر سن, وٹ ہی گیوز ٹو دیم, وٹ ہی ٹیکس فرام دیم. دس وڈ بی دیئر پرسنل میٹر ہوگا, اس میں آپ کی کوئی سے نہیں ہوگی. اور ڈو یو آپٹ ٹو بی آؤٹ آف یور ہسبینڈس لائف ان سچ اے وے, آپ ایسا کہتے تو ہو کہ میں کر لوں گی لیکن ایسا ہوتے نہیں. اگر آپ ایسا کر لیتے ہوتے تو دوسری بیوی کو کیوں نہیں برداشت کر لیتا بندہ؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا. اور آپ کہتے ہیں کہ جب میں اپنی گھر میں سب کچھ اپنا فل دے رہی ہوں تو وائی ناٹ مائی ہسبینڈ. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ, اور میں یہ سمجھتی ہوں ساسوں کو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ بہو کو خود اس کی ضرورت سمجھنے دیں. بیٹے سے نہیں کہیں کہ اس سے کرواؤ, ٹھیک ہے, بیٹا تو جو بھی کروائے گا وہ اس کی درد سری ہے, اور لڑکے کروا بھی کوئی نہیں سکتے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, مردوں میں اتنی ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہی نہیں ہے. وہ تو شکر کرتے ہیں کہ میری بیوی کی ذمہ داری میری اماں نے لے لی ہے, بری دونوں آپس میں بنے گی اور میں بس صرف بیٹھ کے انجوائے کروں گا. بیوی ہار گئی تو کہہ دوں گا ماں اچھی ہے, اور ماں ہار گئی تو کہہ دوں گا بیوی اچھی ہے. مردوں کو تو بہت آسان لگتا ہے اس کے اندر. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ہے یہاں کا 35 سال کا مرد جو ہے نا وہ پیٹر پین ہے, وہ بہت چھوٹا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کاروبار چلا لیتا ہے, 10 بندوں کی ٹیم کو وہ ہینڈل کر لیتا ہے, لیکن فیملی پالیٹکس میں زیرو ہوتا ہے. اور بیوی اپنی اگر نچا سکے تو وہ نچاتی ہے, اور ماں اگر نچا سکے تو وہ نچاتی ہے. تو اس میں پستہ زیادہ کون ہے پھر, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں خیر, پستہ تو وہ اس کی بات کر لیتے ہیں, وہ جو بھی بیچارے کی قسمت بری ہوتی ہے وہی پستہ ہے. لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جہاں پہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں نا, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے پے تو نہ کرنا پڑے اور ہم فائدہ سارا اٹھا جائیں, ہم وہاں پہ مارے جاتے ہیں. حالانکہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کا ایک جو اصول ہے وہ یہ ہے, جب تک ون ون سچویشن نہیں نہ ہوگی, ون سیٹ اپ اور پروجیکٹ از ناٹ ایکولی بینیفیشل فار 2 people, 2 parties, it never goes on, it never stays. اور یہ سسٹینیبل ہو ہی نہیں سکتا, سسٹینیبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بالکل سیدھی سیدھی بزنس کی ایکویژن ہے. پروفٹ اور شیئرنگ میں اگر میں اور آپ برابر نہیں تو وی ول نیور گو ٹوگیدر. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی چیز گھروں میں بھی آتی ہے, ہم اس کو بھول جاتے ہیں. مائیں کہتی ہیں میرا سپیریئر حق, بیوی کہتی ہے میرا سپیریئر حق, میرا خاوند سب کما کے دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں وہ نفس کا شخ نہ آ گیا جو ہم نے پہلے ہم لوگوں نے ایک بات کی تھی, اللہ نے کہا جو اس سے بچ گیا, تو اس میں اگر ہم لوگ اپنی اچھا لیڈرشپ جو ہے جو کہ بڑی کمینڈیبل ہے دین میں بھی اور آج کی 21st سینچری کی اسکل بھی ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, ایسا ہی ہے نا, گھر کے بارے میں اللہ نے کہا نا. لیڈرشپ کیا ریکوائر کرتی ہے کہ آپ گروپ کا جب تک جو آپ کے ساتھ کنسرن لوگ ہیں, جب تک آپ ان کے بینیفٹس کو اور ان کی ویل بینگ کو اپنی کنسرن نہیں بناتے ہو اور اس کے لیے ایک اسٹیپ فردر نہیں لیتے ہو, جب تک آپ لیڈر نہیں بنتے. اور لیڈرشپ تو بہت دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی بہت زبردست کوالٹی ہے. ہر مرد کو بہت اچھا لگتا ہے آئی ایم دی ہیڈ آف دی فیملی, آئی ایم دی لیڈر. لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ لیڈر کو سب سے پہلے غلطیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. کامیابیاں تو اس کے سر کا تاج بنتی ہیں, لیکن ساری ناکامیاں اس کے کھاتے میں جاتی ہیں. تو آر یو ریڈی ٹو ٹیک دی ریسپانسبلٹی, اونرشپ آئی وڈ کال اٹ. دیٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ ٹو تھنک اباؤٹ. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ہاں کے مردوں کو وہ قوامیت کی اور واطاعت کی جب وہ حدیثیں آیتیں سناتے ہیں نا, تو سم ٹائم اٹ ڈز ناٹ پروو دیئر پوائنٹ. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب میں نے فیملی بن گئی ہے نا تو میں تو ٹیکنگ اینڈ پہ ہوں. ایکسکیوز می, یو آر ناٹ آن دی ٹیکنگ اینڈ, یو آر آن دی گیونگ اینڈ ٹو. ٹھیک ہے. اور لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے, میں مغیرہ کو یہ بات سمجھایا کرتی ہوں, میں کہتی ہوں بیٹا لیڈر کی سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک پروجیکٹ کے اوپر اکیلا محنت کرتا ہے, اکیلا اس پہ دماغ کھپائی کرتا ہے, اس طرح سے منتیں کر کر کے دوسروں کو ساتھ لگاتا ہے کہ ان کا کبھی موڈ خراب نہ ہو. اور بعد میں جب کامیابی ہو جاتی ہے نا تو پھر لیڈر کو کہنا پڑتا ہے دس از ناٹ می, اٹس اباؤٹ مائی ٹیم. اگر میری ٹیم نہ ہوتی تو میں ایسا کر نہ پاتا. یہ جو ہے نا, اگر آپ شیئرڈ آنر کے لیے تیار ہیں تو دس از دی لیڈرشپ. اور یہ قوام کا وہ کانسیپٹ ہے جو ہمارا ایک مرد جو ہے وہ اس کو سمجھنے پہ تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میں تو کما کے آ گیا ہوں نا, تو ہیئر آئی ایم, ساری جو ہے نا میری ماں بہنیں بھی اور میری بیوی بھی ساری کے سارے لائنیں لگا کے, تو دے شوڈ اسٹارٹ گیونگ می سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ناٹ ارنڈ. جو میں نے فیملی انوالومنٹ کے ساتھ جو میں نے گوشہ خالی چھوڑا ہے, اس کو یہی فلفل کر دیں نا, اس کو یہی کر دیں نا. اگر میرے اخلاقیات میں کوئی خرابی, کوئی بات نہیں, دے شوڈ بی پٹنگ اپ ود دس ون. تو ڈاکٹر صاحب دیکھ لینا ان چیزوں پہ, تو پھر ہم جو بہت شروع میں ہم نے بات کی تھی, تو ہمارے نا مردوں کو یہ چیز سکھائی بھی تو نہیں جاتی نا. بالکل. تو یہ تو وہ ایک, اگر وہ قوام ہے یا لیڈر ہے, وٹ دیئر رسپانسبلٹیز آر ایز بینگ اے قوام یا ایز بینگ اے لیڈر, ان کی کیا ہے وہ تو پھر پتہ ہی نہیں ہے. اگر تو پھر وہ ٹابک ٹویاں ہی مارتے ہیں اس طرح کے ساتھ. بالکل. تو پھر یہ بات تو ایک آ جا کے وہ آ جاتی ہے کہ they should be learned. Everybody should have knowledge of
ایچ اینڈ ایوری آپ کے رائٹس ہیں یا رسپانسبلٹیز ہیں دونوں کا نالج لے کر آئیں. دوسری بات ہے جتنی آپ کی زندگی میں جتنی غلطیاں ہو رہی ہیں نا, اسٹاپ بلیمنگ ادرس, ٹیک دی اونرشپ آف یور ڈیسیژنس. اپنی فری ول کے ساتھ ڈیسیجن بنائیے, لیکن ڈیسیجنس کے جو کانسیکوینسز ہیں, جو غلط اس کے جو ریزلٹس آؤٹ کم آتے ہیں, وہ بھی تو آپ ہی کے ہیں. اون کریں ان کو آن کریں. مسئلہ ہی سارا یہ ہوتا ہے. آپ کسی مرد کی کہانی سنیں, بلکہ مردوں کی آپ پوڈ کاسٹ سن لیجیے نا اس حصے میں, ماں ایسے کرتی ہے, بیوی ایسے کرتی ہے, میں بیچارہ کیا کروں, میں سارا دن کما کے گھر جاتا ہوں, I have to put up with this. Excuse me, wait. Who does what on whose behalf? Question is that. پروجیکٹ آپ کا ہے, آپ اگر دوسروں کو اس پہ کام کرنے دے رہے ہیں تو آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ بس میرا پروجیکٹ کامیاب کر دو, باقی جو مرضی کرو, ایک دوسرے کا سر پھاڑو, جو مرضی کرو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. Things do not work like that. آپ کا ملازم ایسے کام نہیں کرتا تو آپ کی بیوی ایسے کام کر دے گی. بالکل. ملازم سے ایک بات مجھے یاد آئی نا, ابھی جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ گھر کے ملازموں کے ساتھ تو ہم بڑا رہتے ہیں, کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ذرا کچھ اونچ نیچ ہم نے ان کے ساتھ کی تو ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. شازیہ, کام کسی دن زیادہ ہو جائے تو ملازم چھوڑ دیتا ہے, مہمانوں کا پتہ لگتے ہی چھٹی کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو ہم ملازم کو تو یہ لیوریج دیتے ہیں اور بہو کو ہم یہ دینے کو تیار نہیں. اور ہم ملازم سے تو ڈر کے رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہو کو ان کو گھر کو ڈرا کے رکھتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ یہ بات بڑی اچھی ہے, بہت ایک انڈرسٹینڈنگ, اور یہ کہتے ہیں نا کہ جس کو اپنی رسپانسبلٹیز کو اگر ہم لوگ نیک نیتی کے ساتھ انشاءاللہ اگر سمجھتے بھی ہیں, سیکھتے بھی ہیں, اور ان کو میرے خیال سے اپلائی بھی کرتے ہیں, تو تھنگس کین, ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کے اوپر اپنی ایک نیتی کو, اپنے نفس کے شوق کو, جس میں اپنی ہی ایک خود پسندی ہے یا اپنی ہی سیلف پریزنگ ہے کہ مجھے ہی پریز کیا جائے, مجھے امپورٹینس دی جائے اور میری سنی جائے اور میری ہی مانی جائے, اگر ہم اس کو رکھ کے اگر اپنی اپنی جگہ کے اوپر دوسرے کی بھی ایک پلیس کو اور اس کی ویلیو کو سمجھیں, تو میرے حال سے مسئلے ہر جگہ. اور میں آپ کو بتاؤں زندگی اتنی ناانصاف نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ دیکھیں کہ بیویاں یا ماؤں کی میں بات کرتی ہوں, مائیں اپنی فیملی کے لیے سیکریفائس کرتی ہیں, تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے خاندان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہوتا ہے؟ میں ہمیشہ ان ماؤں کے بارے میں کہتی ہوں, ان کے نام پر ایک انچ زمین نہیں ہوتی ہے, تنخواہ ساری کی ساری جو ہے نا کماتے بچے ہیں یا ہسبینڈ کماتے ہیں, ایک چیز پہ ان کا حق نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں کہ کی ڈیسیجن میکنگ پہ وہ بیٹھی ہوتی ہیں بیکاز آف ہر سیلف لیسنس. اور ممتا کی جو کارگزاری ہے اس کی کوئی قیمت لگائی نہیں جا سکتی. دنیا میں جتنے بڑے کام ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے بغیر تنخواہ کے ہوئے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تنخواہ تو بہت انڈرمائن کرنے والی چیز ہے, اور وعدہ کچھ ہوتا ہے لیکن اس سے تنخواہ لے کے تو پورا کرنے والے کوئی کم ہی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ جی ہے آنرشپ لینے کے ساتھ شاید آپ کو کوئی پیچھے کر دے گا. نہیں, آپ کو اصل جو اہمیت ملے گی, جو آپ کو اصل لیڈرشپ ملے گی, جو اصل آپ کے سر پہ تاج ملے گا, وہ آپ کو سیکریفائسز کے ساتھ لگتا ہے. اور جو قوام ہے سیکریفائسز سب سے زیادہ اس کے اوپر آتی ہیں. دل اس کو بڑا کرنا ہے, غلطیاں اس کو معاف کرنی ہے, ہر ایک کو حالات بنا کے دینا ہے تاکہ وہ گرو کر سکے, اس کی تعریف کرنی ہے, اس کو اپریشیٹ کر کے اس کو موٹیویٹ کرتے رہنا ہے, اور اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور بعد میں کریڈٹ بھی اس کو دے دینا. لیکن اتنا بڑا دل انسان نہیں کرے تو پھر لیڈر بنتا. اور یہ ہے پورا جو بھی اینڈ میں آ کے ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے, دس از دا سینٹینس that once we have applied all these a few things that you mashallah have mentioned right now, inshallah there is a happy home. انشاءاللہ. اور ہماری اپ کمنگ جو سیریز ہے جس میں ہم اس پارٹ پہ جو کو لیونگ ہے نا, اس کے اوپر جیسے آپ نے کہا نا کہ 3 اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, ہسبینڈ, وائف, ان لاز. ٹھیک ہے, ان کے اوپر ہم باقاعدہ خود سے ایک نئی سیریز جو ہے آشیانہ بنے گا سہانا, اس کے نام سے ہم انشاءاللہ لانچ کرنے والے ہیں. اس کے بعد ہم اسی کو لیں گے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو زندگی کا اتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے جس میں کو ایگزسٹنس, جو کو لیونگ جو ہے نا, اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. تو ہم نے کیسے کرنا ہے. اور ابھی ایک ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ چیز رہ گئی ہے جس کو ہم نے انشاءاللہ کیری فارورڈ کرنا ہے نیکسٹ میں, وہ یہ ہے کہ وین دی کانفلکٹ ہیپن what to do then. کیونکہ یہ تو ہم نے ایک بات کر دی نا کہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن کیا ہوتا ہے اس کے باوجود یہ چلیے آپ نے کہہ دیا شوق کی وجہ سے جو بھی پرابلم ہوئی ان کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو اس کو ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کا جو ہے وہ ٹاپک بنائیں گے. تو کائنڈلی اس کے لیے ہمیں کوسچنس بھی بھیجیے, اپنے کیسز بھیجیے, تاکہ ہم اس کو نیڈ بیسڈ اور انالیسس بیسڈ کر سکیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ والا ہمارا پارٹ ابھی چلے گا, لیکن میرا خیال ہے دیٹ از وٹ وی نیڈ ٹو ڈو. انشاءاللہ. ناظرین, ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی اس کنورزیشن کو بہت جس حد تک ریلیٹیبل کر سکتے ہیں ہم اس تک کریں انشاءاللہ, اور کسی نہ کسی حد تک ہم کامیاب بھی ہو رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کی کنٹریبیوشن کے بغیر
پروبیبلی ہم لوگ شاید چیزوں کو اس طرح نہ لے پائیں. آپ ضرور, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی آپ کو ایک سجیشن دیا کہ آپ ہم سے پلیز کانٹیکٹ کریں, ہم ہو سکتا ہے اپنی اگلی ایپیسوڈس کو اور اس سے بھی زیادہ ایک پروڈکٹیو بنا سکیں آن دا بیسس آف یور کیس اسٹڈیز اور سم تھنگ لائک دیٹ. اور ہمیشہ آپ سے ابھی یہ گزارش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو کامیاب بنانا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا اب آپ کا کام ہے. اور اسٹینڈ ود اس سائڈ بائی سائڈ اینڈ لیٹ اس برنگ اے پازیٹیو چینج ان دا سوسائٹی, اور لیٹس میک ایوری ہوم اے ہیپی ہوم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.